وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها يا أرحم الراحمين. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جس مقصد کے لیے اور جس منزل کے لیے پیدا کیا ہے اس کا راستہ معلوم کر کے اس کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اپنے انسانیت کی منزل پر فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس ہماری سورہ فاتحہ جس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تھی۔ اس سورت کا اگر آدمی موضوع تعیین کرنا چاہے کہ موضوع آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے کہ پورا اگر تقریر ہے، اگر کوئی کتاب ہے، اگر کوئی مقالہ ہے، کوئی مضمون ہے، اس کا محور جو ہوتا ہے، اس کا ہر جو جملہ ہے، مسئلہ ہے، اس کی برگشت اور رجوع جس نقطے کی طرف ہوتا ہے اس کا موضوع کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف ہدایت ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سورہ فاتحہ کا موضوع عبودیت ہے، اور اس سورہ کو پھر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ایک چھوٹی سی سورت ہمیں اپنا مقصد تخلیق وہ بتا رہی ہے کہ وہاں آپ نے کیسے پہنچنا ہے، تو ظاہر بہت اہمیت کی حامل ہے سورہ مبارکہ۔ اور لطف یہ ہے کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مقصد تو ہر انسان اس نے کوئی نہ کوئی اپنا بنایا ہوا ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد، بیٹا زندگی کا مقصد کچھ سمجھتا ہے، باپ کے نزدیک زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے ماں بہنوں کے نزدیک کوئی زندگی کی منزل اور ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مشکل اور دلچسپ موضوع ہے، اور واقعاً عجیب بھی ہے۔ عملی طور پر تو ہم ظاہر ہے انسان بنا ہوا اس طرح ہے کہ جو ہی آنکھ کھولتا ہے تو جو اس نے ایک بنایا ہوا ہے مقصد، اس کا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک اشارہ وہ اسی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ لیکن بڑا ابھی تک اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک دو جو ہمارے جنہیں آج کل رہنما بھی زیادہ ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمانوں کے رہنما بھی الا ماشاء اللہ بنے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے اسلامیات کی ابجد بھی نہیں، جن کو معلوم، وہ بھی اسلامی ٹاپکس پر جنہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ بہرحال مقصد حیات کیا ہے؟
اس کو ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ مسلمان اور شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو سنا ہوا ہے کہ عبادت ہے، لیکن میں نے خود آپ کو یعنی سچی بات بتائی تھی کہ مجھے بہت سارا زندگی گزر گئی اور خود نہیں سمجھ آتی تھی کہ زندگی کا مقصد عبادت کیسے ہو سکتا ہے۔ زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، وہی پورا کرتے کرتے آدمی کا وہ عبادت جو ہمیں بتائی ہے مولانا نے یا ذاکر نے یا سنی نے یا شیعہ نے، وہ تو نماز روز ہے۔ ایک ہے جنوبی پنجاب کا شاعر ہے، پتہ نہیں قریب تھا مرنے کے، بڑے عرصے سے مرنے کے قریب ہے، ابھی یعنی کوئی جو ہے نا پچھلے دنوں بھی شاکر شجاع آبادی مر گیا شاید ابھی جو ہے نا 2-3 سال پہلے بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے نہیں 2-3 سال پہلے تو زیادہ، یہ چند دن پہلے بھی زندہ تھا، پر اس کی زندگی اسی طرح ہی گزر رہی ہے کہ وہ مریض ہے، لیکن سرائکی میں زیادہ تر اس نے لکھا ہے، اردو میں بہت کم لکھا ہے، لیکن واقعاً اس نے بعض جو باتیں کی ہیں اشعار میں وہ معمولی نہیں ہے، اس کی جو حتیٰ ہے کوالیفیکیشن اس کے ساتھ شاعر ہوتا ہی وہ ہے جو کوالیفیکیشن کے ساتھ نہیں بولتا۔ اردو میں بھی اس نے لکھا ہے، بہت کم لکھا ہے لیکن بڑا اب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اردو میں اس کا ہے، ستم کو اپنی قدرت کا سا کبھی انداز مت دینا، وہ بے ستم کو اپنی قدرت سا کبھی انداز مت دینا، وہ بے آواز لاٹھی ہے اسے آواز مت دینا، ستم جب بھی پلٹتے ہیں ستم گر پر جھپٹتے ہیں، ستم جیسے عقابوں کو کبھی پرواز مت دینا۔ ظلم تو ہم سے ہوتا ہی ہے، ہر گناہ ظلم ہے، عدل کی تعریف جو عدل کے خلاف ہے وہ ظلم ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ ہی ظلم ہے، یہ کتاب جہاں رکھنی تھی نا تو میں وہاں رکھ دوں تو یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کرتے ہیں بعض لوگ، تھوڑی سی پاور ملتی ہے نا اللہ کی دی ہوئی طاقت اور عزت اور وہ تو یہ خطرناک ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب آدمی ظلم کر کے کہتا ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں، میرا کیا ہو سکتا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے، یہ ہے ستم کو اپنی قدرت سا، یہ ستم کو قدرت نہ کہو کہ میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، کر کے نا ستم پھر آدمی کو احساس ہو جائے نا کہ ستم کیا ہے، تھوڑی شرمندگی ہو جائے، اللہ کا غضب جب کہتا ہے نا نہیں مجھے کون روک سکتا ہے، تو یہ اس کی بے آواز لاٹھی کو آواز دینا ہے۔ اور ظلم کر کے آدمی فوراً توبہ کر لے تو انہوں نے کہا یہ ستم جب بھی پلٹتے ہیں، یہ ستم ایسے نہیں ہے کہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک پرندے ہوتے ہیں جو حشروں کو کرتے ہیں شکار،
بہت اوپر سے نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں بیٹھا ہے، اوپر سے ایک دم آ کے چپٹتے ہیں اور پنجوں کے ساتھ. تو کہا ان کو چھوڑ نہیں، ان ظلم والے عقابوں کو. انہوں نے جب پلٹنا ہے تو جھپٹنا ہے آپ پر. ادھر سے ہی پکڑ لے گا تو اس کی جھپٹ بہت کم ہوگی. بلاخر پلٹنا تو اس نے ہے، جب خود پلٹے گا پھر بہت دردناک ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے طاقتوروں کی. اس نے ایک نظم لکھی ہے، وہ بھی بڑی پرمعنی ہے. فکردہ سے جو بھردہ ہے سچیندیں شام تھی ویندی. بڑے اب یہ صاف ہے نا، سرائکی ہے، اور آپ کو لاہور والوں کو سرائکی ایسے لگتی ہے جیسے انڈیا کی زبان ہو. وہ ہاں جی ذاکروں نے البتہ جنہیں آسان کر دیا ہے، جو ذاکر سنتا ہے اس کو پھر سرائکی آتی ہے. بڑے اس کی بھی پرمغز اس کے اشعار ہیں. انہاندے بال روندن، انہاندے بال ساری رات روندن، بھوک تو سمدے نہیں. جناندی کئی دے بالاں کو کھڈیندے شام تھی ویندی. اس نے کہا میڈا مالک کرم چا کر، نمازاں رات دیاں کر دے. جو روٹی رات دی پوری کریندے شام تھی ویندی. میرے اللہ عبادت کہاں کوئی کرے، بجلی کا بل دیں ہم یا عبادت کریں، پیٹرول پورا کریں یا. تو اصل میں یعنی یہ ایک تھا یعنی عبودیت کا معنی جو دین لایا ہے نا، وہ نہ سمجھنے سے آدمی کو عبودیت اور دنیا داری اس میں ایک تضاد سا. یہ بارہا عرض کیا ہے کہ دین کی نظر میں عبادت کا منظر یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے اپنی دنیا داری کرے. دنیا داری صحیح کرنے کا طریقہ بندے کو اپنے خالق نے جو بتایا ہے وہی اسلام ہے. چونکہ یہ ایسا ہے کہ آزاد اس کو رکھا گیا ہے تاکہ یعنی یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. وہ آگے سے چونکہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ پھر وہاں نکل جاتا ہے جہاں خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے. تو وہ راستہ جس میں یہ خطرات میں نہ پڑ جائے، اپنے قدموں سے اپنی قتل گاہوں کی طرف نہ جائے، اسی راستے کا نام دین ہے اور اس زندگی کا نام عبودیت ہے. اب یہ یعنی عبودیت کا ایک چھوٹا سا یہ جو ہے نا نماز اظہار عبودیت کا ایک طریقہ ہے. عبادت صرف نماز نہیں ہے. نماز کام چھوڑ کر جو عقل کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے زندگی، اس کو روک کر ایسے جیسے کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا اور جیسے جھکنے کو دل نہیں چاہتا اور سار نیچے ٹیکنے کو انسان کا جب پیسے پاس ہوں تو دل نہیں کرتا. یہ وہ روک کے ادھر آ کے یہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں بندہ ہوں، بس یہی تجھے یاد دلانا ہے.
جہاں بھی ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو کرنا ہے، چند گھنٹوں کے بعد پھر آ کر سر سجدے میں رکھ کر یہ اظہار کر کے جا کہ میں بندہ ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ اس بندگی کا اللہ نے جیسے مثلاً ایک باپ بیٹے کو بتانا چاہتا ہو کہ اچھا بچہ، اچھا بیٹا کیسے ہوتا ہے، یا ماں اپنی بیٹی کو بتانا چاہے کہ اچھی بیٹی، اب باپ جو ہے بیٹے والے مرحلے سے آگے آ گیا ہے۔ یہ جب بیٹا تھا وہ زمانہ گزر گیا، اب یہ ہے باپ، یا ماں جب بیٹی تھی تو اب دوسرے مرحلے میں یعنی، لیکن یہ کہے کہ اس بیچاری کو یا اس بیچارے چھوٹے بچی کو کیسے پتہ چلے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیسے چلنا ہے باپ اور ماں کے سامنے۔ تو وہ یعنی اگر ماہر اور کرتے بھی ہیں اچھے ٹیچر، وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں آپ کی بیٹی بنتی ہوں، آپ کو اگر ماں بلائے تو آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح جاننا ہے، اس طرح بولنا ہے۔ ماں بیٹی بنی ہوئی ہے چند لمحوں کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے کہ بیٹی کیسے بنتی ہے۔ باپ بیٹا بنا بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کو پریکٹیکلی بالکل صحیح شفاف۔ اب قرآن کلام خالق ہے، سورہ فاتحہ کلام خدا ہے، لیکن اس میں خدا بندے کی زبانی، بندے کو خدا کے ساتھ بولنے کا انداز سکھا رہا ہے۔ کہا آپ جب کھڑے ہوں نا تو بسم اللہ کے بعد بڑا سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ کریں کہ حمد، تمام حمد، ہر جگہ کی حمد، ہر کسی کی حمد، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تیرا اتنا شفاف ہو جائے گا دماغ، تیرا اتنا صاف ہو جائے گا، یہ لڑائیاں جھگڑے اتنے اسی جملہ کہنے سے تیری جو ہیں مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ ایسے دھوپ سے جیسے آدمی چھاؤں پہ آتا ہے، جہنم سے جیسے، کتنی لڑائیاں اس حمد پہ ہیں۔ آپ کو گزشتہ عرض کیا تھا کہ تاریخ پڑھیں انسان کی، جو جنگیں ہوئے ہیں ایسی جنگیں ہوئے ہیں کہ خون انسانیت کا چل پڑا ہے زمین پہ۔ پیچھے جائیں تو نہ ان خون بہانے والوں کو روٹی کی کمی تھی کہ اس کے لیے یہ خون بہایا ہے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی اچھی رہائشوں میں تھے، سواریاں تھیں، تمام زندگی کی سہولیات تھیں، صرف کہتے تھے کہ میری حمد ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ نقصان کیا۔ دین کا چہرہ جو ہے نا، جب کوئی مورخ دین کی تاریخ پڑھتا ہے نا، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، بڑا جاذب مکتب ہے اسلام، لیکن جب تاریخ اسلام پڑھتا ہے تو بالکل وہ کتاب پھینک کے کہتا ہے یہ بھی ہے مکتب کو ہم قبول کریں۔ جس میں مکتب کا بانی ابھی اس کا جنازہ پڑا ہے
دفن نہیں ہوا. ابھی اس کی قبر کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. وہ جس کے لیے وہ کھڑا ہوتا تھا وہ کیسے دنیا سے گئیں، اور وہ جن کو وہ کندھوں پہ سوار کرا کے لوگوں کو دکھاتا تھا اس کی مدینے میں تدفین کیسے ہوئی. اور وہ جس کو کہتا تھا کہ اس کا رونا مجھے اذیت کرتا ہے، جس بچے کی آواز حسین کے ساتھ ملتی ہو وہ روئے تو میں بے آرام ہو جاتا ہوں، اس کو مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، یہ ایک جملے میں اگر کہوں نا تو یعنی چونکہ بنو امیہ اسلام جب آیا ہے حجاز میں تو یہ محمود تھے، بڑے تھے نا، پھر چھوٹے ہمیشہ بڑوں کی حمد کرتے ہیں. اب بھی ایسے ہو رہا ہے. پاکستان میں کچھ بڑے ہیں وہ محمود ہیں اور دوسرے حامد. حتیٰ وہ لوگ جو جمہوریت کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ تمہارے ملک میں جمہوریت نہیں، وہاں بھی ایسے ہے. وہ جو محمود ہیں ان کی جو حمد نہیں کرتا ان ملکوں میں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کا. یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں اس کو تھوڑا سوچتے جائیں کہ اللہ کون ہے، رب العالمین کون ہے. یار کوئی جتنا سنگ دل ہو، جتنا بے تہذیب ہو، جو اس کا رب ہو نا، یہ جو انسان کو بار بار کہا گیا ہے نا کہ والدین والدین والدین. پیغمبر کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا کس کا حق ہے، کہا والدہ کا، پھر پوچھا کس کا، والدہ کا، پھر پوچھا کس کا، والدہ کا، پھر پوچھا کس کا، کہا والد کا. یہ اس کے اندر ایک جو جنبہ ہے نا احسان فراموشی کا، یہ تو کوئی منزل نہیں ہے انسانیت کی. لیکن یہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی ایسے کوئی حیوان نہیں ہے. مطلب آج کل تو پھر وہ فلما لیتے ہیں چیزیں. بیٹوں کو ماؤں کو مارتے دیکھا ہے؟ بیٹوں کے ستائے ہوئے باپ لوگوں کے قدموں میں بھیک مانگتے ہوئے روڈ پہ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے دیکھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے بھی جن رب کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن یہ رب، اس رب اور اس رب میں فرق ہے. یہ رب ہے جس نے چند دن تربیت کی ہے، جس کے دماغ میں اور جسم میں حلال کا خون ہوتا ہے. وہ مر جاتا ہے جب اس کے یعنی دیکھے کہ میرے باپ کی توہین ہو رہی ہے یا عزت نہیں ہو رہی ہے، میری ماں کی. یہ تو تیرا مربی ہے. ماں کا بیچاری کا تو وہ تو تیرا بار اٹھائے ہوئے تھی جب تو پیٹ میں تھا. مرحلے مرحلے میں یہ تیری خوبصورت شکل بنانے والا وہ رب العالمین ہے. تیری ماں کے جسم سے جو خدا نخواستہ ہے بعض روایات میں کہ یعنی ماں اگر خدا نخواستہ اس کا شوہر اس کو حرام آ کے دیتا ہے تو جتنے قطرے اس کے بدن میں حلال خون کے ہیں وہ بچے کی طرف منتقل ہوتے ہیں.
کیونکہ حرام کا اپنا اثر ہوتا ہے. دلیلیں دی ہیں اللہ نے خود یعنی بندے کو کہ اس طرح حمد کرنی ہے، اس طرح عبادت کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جب تو ذہن میں توجہ کے ساتھ یہ الفاظ دہرائے گا نا کہ کوئی رحمان ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی مالک یوم الدین ہے، پھر تیرا ذہن اور تیرا دل یہ اللہ سے دور رہ نہیں سکتا. یہ فاصلے ہیں، ان کو نہ سمجھنا، ان اسماء کو. یہ جب آپ سوچ کے پڑھیں گے نا ان کا معنی، ذہن اور دل میں اتار کے پڑھیں گے تو پھر خدا آپ کے سامنے ہوگا. جب ہو جائے نا ذہناً اللہ کے حضور میں آ جائیں، پھر کیا کہنا ہے؟ ابھی تو دور تھا. اللہ کے ان اسماء میں غور کر. وہ جو دوری ہے نا تیری اللہ سے، تو نے کی ہوئی ہے. تیرا ذہن کہیں اور ہے، تیرا قلب کہیں اور ہے، تیرا ذہن کہیں پھنسا ہوا ہے، تیرا قلب کسی کا اسیر ہے. دل ان کو چھڑوائے نا ایسے محبوب. یہ جو نظروں کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی ہر انسان کو ہوتی ہے محبت. بعض ہوتے ہیں نگاہ کے پیچھے، جناب امیر نے کہا کہ ان کا عقل ان کی آنکھوں میں ہے، دیکھتے ہیں اور محبوب بنا لیتے ہیں. یہ بڑی عارضی دوستی ہے، یہ جو آنکھوں سے کے پیچھے بنی ہے نا، جو سوچ کر. خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، میں پھر موضوع سے ادھر چلا جاتا ہوں. انہوں نے ان کی ایک کتاب ہے اخلاق ناصری، دوستی کی بات وہاں کی ہے. انہوں نے کہا کہ دوستی کی 4 قسمیں ہیں: سری العقد و سری الانحلال، بطی العقد و بطی الانحلال. سری العقد و بطی الانحلال، بطی العقد و سری الانحلال. بطی سست، سری تیز. بعض دوستیاں ایسی ہیں جو جلدی لگتی ہیں اور جلدی ٹوٹتی ہیں. بعض ایسی ہیں جو دیر سے لگتی ہیں اور دیر سے رہتی ہیں، دیر سے ٹوٹتی ہیں. سوری. بعض ایسی ہیں جو جلدی لگتی ہیں اور دیر تک رہتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو اس کے برعکس ہے کہ بہت دیر سے لگتی ہیں اور جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. توجہ فرمائیے. 4 قسمیں: جلدی لگ کے جلدی ٹوٹنے والی، دیر سے لگ کے دیر سے ٹوٹنے والی، دیر سے لگ کے جلدی ٹوٹنے والی، جلدی لگ کے دیر تک دیر سے ٹوٹنے والی. انہوں نے کہا یہ جو جلدی لگ کے جلدی ٹوٹتی ہے نا، یہ وہ دوستی ہے جس کی بیس پیچھے لذت ہے. اس دوست کو اس دوست کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ اپنی لذت پرست تھا. جب تک وہاں لذت کا سامان تھا یہ اس کا دوست تھا. جب اس کی لذت ختم ہوئی ہے، بعض لوگوں کی مجلس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نیاز کے لیے، وہ آخر میں آتے ہیں. امام حسین کے لیے نہیں آتے. امام حسین کے لیے آتے تو یہ نہ پوچھتے کس کی ہے، کس نے پڑھنا ہے.
ان کو اصل یعنی وہ ہے یہ زبان کے نیچے نا ایک ان کا بعض لذت ہیں جس کا بیک گراؤنڈ منفیت ہوتا ہے، منفیت پرست. یہ کہتے ہیں لگتی دیر سے ہیں ٹوٹتی جلدی ہیں. کیسے کہ منفیت پرست وہ جو ہے نا جس کی میں یعنی ان کے پاس مثلا اگر پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں ان کو دوست بنانے جاؤں گا، انہوں نے مجھے قبول نہیں کرنا. بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جو نادار ہے اس کو دارا کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے. لیکن اب اس نے بالآخر میں یعنی کر کے لکھ کے لیٹر کر کے فون، انہوں نے اخیر کہہ لیا کہ یہ نہیں چھوڑتا، میں اس کے ساتھ دوستی کرتا ہوں. جب یعنی اس کے پاس پیسے ختم ہوئے تو اسی دن دوستی ختم. جو اتنی دیر سے لگی تھی، دیر سے اس لیے لگی تھی کہ جو جس کے پاس منفیت ہوتی ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، وہ دور دور ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو میں اس باس میں پھر نہ چلے جاؤں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو دوستی نہیں ٹوٹتی نا وہ ہے جس کی بنا نہ لذت پر ہو نہ منفیت پر ہو، جس کی بنا خیر پر ہو، کمال پر ہو، خوبی پر ہو، بھلائی پر ہو. کیوں میں اس کو چاہتا ہوں؟ کیونکہ وہاں سے کھانا ملتا ہے، میرے جسم وہاں سے تسکین پاتا ہے. مجھے منفیت وہاں کوئی درکار ہے نہیں. بے شک وہ جنہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہے، اس کی صفات ایسی ہیں کہ دل کو بھاتا ہے. جناب امیر نے اس میں عبادت کا لفظ ہے، حضرت ابراہیم نے البتہ عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب جناب امیر نے کہا میرے اللہ میں تجھے تیری جو عبادت کرتا ہوں ڈرپوک نہیں ہوں. بعض دوستیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ دوست نے کہا تو مروا دے گا. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لالچ اور لذت اور اس کے لیے ہوتی ہیں. کہا علی وہ عبادت نہیں کرتا. وجد تو اہلن، تجھے دیکھا ہے میں نے رب العالمین کا مفہوم سمجھا ہے، میں نے مالک یوم الدین کی حقیقت پائی ہے. اب دل چاہتا ہے یا اللہ. وہ آیتیں جا کے دیکھنا قرآن مجید میں حضرت ابراہیم، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا، کہا ھذا ربی. جب غروب ہو گیا تو کہا انی لم احب الآفلین. اچھا یہاں اکثر مفسرین جو ہے نا انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ یہ استدلال ہے توحید پر، اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت پر. کہ جیسے مطلب آدمی دیکھتا ہے کائنات میں نظم ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. بندہ دیکھتا ہے کہ پھول میں خوشبو ہے تو بندہ کہتا ہے اس میں، جنہیں عقل ذہن استدلال کر کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. سب نے یہی تفسیر کی ہوئی تھی. ملا صدرہ ایک ہمارے دانشمند ہیں جن کا پہلے نام لیا ہے، انہوں نے کہا مفسرین صاحبان کیوں اپنی باتیں قرآن مجید کو دیتے ہو؟
تفسیر میں وہ لکھو جو قرآن مجید کہہ رہا. ابراہیم یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ذہن اس پر نہیں رکتا جو غروب کرنے والا ہے. ابراہیم کہتا ہے میرا دل اس سے محبت نہیں کرتا جو غروب ہو جانے والا ہو. وہاں جا کے دیکھ لینا. حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ میرا پرستش کو نہیں ذہن مانتا، کہ جو آفل ہے، جس نے کل غروب کرنا ہے، جس نے کل بوڑھے ہو جانا ہے، جس کے کل رخساروں میں کیڑے پڑنے ہیں، جس نے میں جب میری موت کا وقت ہونا ہے اس نے آ ہی نہیں سکنا، اس کے ساتھ دوستی کروں میں؟ یہ جو اب طلوع ہوا ہے تو چند گھنٹوں کے بعد عرض کیا تھا نا کہ یعنی ہمیں کہا گیا کہ اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت کو ہم یعنی ذاکروں نے کہا مننا ہے، سوچنا نہیں تھوڑا سا یعنی آگے ہو کے یعنی جو ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، علی کے کردار، فاطمہ کے کردار کو تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں نا. دل کو لگنے والی ہستیاں ہیں. جنہوں نے دل دے دیا ہے نا ان کو، ان کا پھر دنیا کی کسی جگہ پر لگتا ہی. جو خوشبوؤں میں رہتا ہو اس کو بدبوؤں کے نگر میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے. اب کو عرض کیا نا کہ جنہیں آپ نے خودکشیاں تو سنی ہے نا آئے دن، اس نے اس کے لیے، بچے نے بچی کے لیے، بیٹی نے اس کے لیے، اس نے اس کے لیے، دوست نے دوست کے لیے. یہ تھوڑا منظر جا کے دیکھیں جب کسی کو دفن کر رہے ہوتے ہیں. دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ لوگ اس کے منہ پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور یہ پہلے ہی ان کو جلدی ہوتی ہے چھوڑ کے. رات کو وہ محبوب کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی. آپ نے دیکھا کوئی کتنے سال کسی کی قبر پہ جو یہ اعلان ہوتا ہے، میسج آتا ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے. کہا نا کہ یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. یہ چونکہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اس کی منفعت کے ساتھ تھی، اس کے مفادات کے ساتھ تھی. یہ پہلے بھی نقل کی تھی یہ حدیث جوادی عاملی نا، یہ حدیث پڑھتے ہوئے نا جنہیں ہم نے ایسے سمجھا تھا کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. وہ روایت اس طرح ہے کہ یعنی فروع کافی میں ہے کہ وہ شاگرد بھی ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک شاگرد سامنے بیٹھا تھا، اس کو امام نے فرمایا کہ جب تیری موت کا وقت آئے گا، یہاں پہنچے گا ترو، تو ان دو کو دیکھے گا. ان دو کو تو یہ تھا وہ جو سست ہوتے ہیں، تو جو پیچھے جس کو مخاطب نہیں تھے امام، وہ تھوڑا سا تھا جو زیادہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں. وہ اب امام چونکہ اس کو نہیں مخاطب تھے، وہ اس کو کہتا تھا کون مار کے کہ امام سے پوچھو کون.
وہ اس مضمون اس حدیث کا اس طرح ہے کہ کوئی 10 مرتبہ کے قریب نے یہ امام نے اس کو کہتے تھے تراہما، تو ان کو دیکھے گا. یہ جو وہ پیچھے پوچھتا تھا کون، یہ پھر اس کے کہنے پہ امام کو کہتا تھا کون، امام کہتا تھا تراہما، دیکھ لے گا. جب 10 کے قریب یہی تعبیر ہے حدیث کی، وہ تکرار ہوا نا، تو خود امام نے فرمایا محمد و علی. جب کوئی بس نہیں چل رہا ہوگا نا تیرا، افرائے تم، وہ جو ہے نا، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون تجلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. ماں جا رہی ہوتی ہے اور ہم بس دیکھ رہے ہوتے ہیں. باپ جا رہا ہے، دوست جا رہا ہے، قاری کیا سکتے ہیں، وہی ہم سے کیا سکتا ہے. انتم حینئذ تنظرون. فرماتے ہیں اس موقع پہ ایسی کنڈیشن میں 2 آتے ہیں، ایک محمد اور ایک علی. اور وہ یہاں سے آگے بول نہیں پائے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً جب آدمی مار رہا ہوتا ہے تو لیٹا ہوا ہوتا ہے، اکثر جان جب نکلتی ہے تو آدمی گر جاتا ہے اس سے پہلے کو. تو لیٹا ہوا بندہ اگر ایک آدمی سرہانے کھڑا ہو تو وہ اس کو نظر نہیں آتا. میں ایسے لیٹا ہوں، اس طرف جو بندہ میری نگاہیں، کہتے ہیں پیغمبر سرہانے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں ان کی چیخ نکل گئی تھی. انہوں نے کہا تھا اپنے محب کہ مرنے وقت علی اس کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہیں کئی ایسے میں نے خود معلومات میں ہے ایسے مومنین مومنات ہیں جن باقاعدہ نا ایسے مرنے سے پہلے جیسے اپنے آپ کو ایسے سمیٹا ہے. اور بعض یہ پچھلے دنوں میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ویسے نہیں، جنہیں ہوش میں نہیں تھی، تو ایسے نا پاؤں سمیٹے. ان کا کیا ہوا امی، کیا، ان کا آ گئے، وہ آ گئے ہیں یہ کہا ہے. اور جیسی کئی مستورات بھی ہیں. ریا کہتے ہیں گھبراہٹ، وہاں بہت گھبراہٹ کا مرحلہ ہوتا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اس وقت کیا بیت رہی ہوتی ہے انسان کے پاس. اب بہت ساری جگہوں پر جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے بندے ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں، قائل ہیں، لیکن یہ دنیا کی مجبوریاں، سنڈے کو بھی انسان کو، اور جس وقت بندے کو پتہ ہو کہ صرف گھنٹے کے لیے نہیں جانا، اب واپس آنا ہی. یہ جن کو معشوق بنایا تھا اور محبوب بنایا تھا، یہ سارے چھینے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت. جن کو کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ وفادار نہیں ہے، یہ وفادار ہوں بھی صحیح تو ان کے بس میں نہیں ہے، جہاں تو نے جانا ہے تیرے ساتھ ساتھ آئیں. لہذا دنیا میں ہی ان کو ڈھونڈ. یہ اپنا ہمیشہ دھڑکنے والا دل، اپنا روح، اپنا نفس جو نہیں مرتا، یہ اس کے ہاتھ میں تھما جو قبر میں تیرے ساتھ آئے، جو محشر میں یوم یفر المرء عن اخیہ و امہ ابیہ. یہ تو والدین، بھائی، دوست، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سامنے آئیں گے
حشر اکبر کو، لیکن فرار کریں گے، کچھ مانگ نہ لے، یا اس حالت میں ہوں گے خود وہاں تو گناہوں سے پردہ اٹھا ہوا ہوگا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں۔ بہر جب غیب سے حضور میں آیا ہے بندہ تو کیا کہنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ کہہ چکا ہے نا اپنی حقیقت، تیری حقیقت ہاں محمود بننا نہیں ہے، ان چکروں میں نہ رہے۔ محمود وہ ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ تیری یہ حیثیت ہے، تو یہ کہے ایاکا و ایاکا، یہ کہتا ہوا تو خوبصورت لگتا ہے، یہ تیری شناخت ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہچانے ہر وقت رات کو، دن کو، جاب میں، بزنس میں، جس کام کے پیچھے جائے وہاں تو یہ کہہ سکے ایاک نعبد، یہ تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں اور تیری ہی استعانت چاہیے اس میں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، آپ گھر سے سبزی لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں، اگر تو اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ بچے اللہ کی امانت ہے اور میں ان کا امانت دار ہوں، ان کو زور کا کھانا دینا ہے، اس لیے کہ جس کا بندہ ہوں اس کی طرف سے مجھ پر، تو یہ جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، میں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یعنی اپنی حیثیت دیکھو، اپنے آپ کو معبود اور محمود بننے کی خواہش رکھنے والے، تو عبادت بھی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ جو نعبد کہہ دیا ہے، یہ جو بندگی تجھ سے ہو رہی ہے، یہ بھی اس لیے ہے کہ ساتھ ساتھ کہتا رہا ایاکا، میں عبادت کرنے پر بھی۔ جب یہ ذہن واش ہو جائے نا، آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے، تو اب محسوس کرے گا کہ خدا اب تیرے قریب آ کے ہے، اب اس سے کچھ مانگنا ہے۔ عبادت، وہ میرا معبود ہے میں اس کا عابد ہوں، وہ میرا مستعان ہے میں اس کا مستعین ہوں، وہ محمود ہے اور میں حامد ہوں۔ یہ تقریباً 3 دعوے ہیں، وہ معبود میں حامد، وہ معبود میں عابد، وہ مستعان میں مستعین۔ یہ جب مسئلے حل ہو جائے نا، اللہ کی صفات کا علم رب العالمین کے تصور سے، رحمان و رحیم کے تصور سے، مالک یوم الدین کے تصور سے، اب آدمی اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ سے کچھ مانگے۔ مانگنا کیا ہے؟ عرض کیا نا کہ اللہ اس صورت میں بندہ بن کے بندے کو بتا رہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے کیا بولنا ہے، تو نے کیسے مانگنا ہے، تو نے کیا مانگنا ہے۔ اگر مانگنا ہے تو پھر کہ اہدنا الصراط اگر تجھے یہ مل گیا نا، باقی سب کچھ مل جائے گا۔ اور اگر یہ صراط مستقیم سے تو گیا ہٹ، پھر وہ جس سے تو ڈرتا ہے، جس سے تو کامتا ہے، جس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ سب کچھ ملے گا۔
گاڑی کے ساتھ اگر جو لگا ہوا ٹائر ہے نا، یہ ایک ایک چکر میں اپنی منزل کے قریب جا رہا ہے، اور جو کھل جائے ٹائر اس کو چل تو چکے رہا ہے، سپیڈ تو ہے، دنیا میں روک تو انسان سکتا نہیں، لیکن مرکز سے ہٹ گیا ہے۔ یہ جتنے چکر اور جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنا اتنا ہلاکتوں میں، کھائیوں میں، زخموں میں، زخم سے زخم لگتا ہے، اس کی کروٹ بدلتا ہے تو اور زخم لگ جاتے ہیں۔ یہاں آج یعنی بالکل 2 بجے ختم کرنا ہے کیونکہ ہوتا ہے، یہاں آ کے یعنی جو ہے نا ہمیشہ ہر درس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب جس جملے پہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یعنی ہم نے شیعہ سنی بنا لیا تھا قرآن مجید کو۔ اہدنا سے اہد کا جو یعنی عربی میں معنی ہے وہ ہے ہدایت فرما، ہدایت دے۔ ہدایت کے جو لغت میں معنی موجود ہیں وہ ایک یعنی کوئی عہد کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی مجھے بتا۔ بعض اوقات یہی لفظ کہتا ہے عربی میں بندہ، لیکن اس کی مراد مثلا خدا نخواستہ یعنی میری آنکھیں نہیں ہیں، میں شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ مجھے آنکھیں دے دے، یعنی ایسی لیزر لگا دے کہ مجھے نظر آنے لگ جائے کہ یہ ادھر ادھر تیرا گھر ہے، یہاں بیٹھے ہوئے بالکل دکھا دے کہ وہ ہے، وہ پیچھے ہٹے تو میں پھر کہوں یہ دے، وہ بتا تو دیا تھا، میں رو کے کہوں کہ میرے پاؤں بھی نہیں ہیں، آپ نے میرا کام صرف دکھا دینے سے نہیں چلتا، مجھے تو قدم قدم سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 معنوں میں، ان 2 معنوں میں ہدایت ہے، ہدایت الطریق کے معنی میں بھی آتی ہے اور ایصال الی المطلوب کے معنی میں بھی ہدایت استعمال ہوئی ہے۔ اب دونوں ہو سکتی ہیں، وہ جس میں شیعوں کو مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کون سی ہدایت مانگیں؟ تو علی والا ہے، یہ تو ابھی سوچ ہے نا تیری۔ علی کے راستے پر چلنے کے لیے بڑی اب علی کی تاریخ پڑھے نا، جو علی کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کیا کیا۔ وفات پیغمبر سے پہلے سارا یعنی غدیر میں لوگوں نے آ کے مبارک نہیں دی تھی، لوگوں نے کتنے لوگ تھے جو یعنی وفات پیغمبر پر علی کے ساتھ، پھر اپنا آپ سارا دیکھ کے پھر 25 سال کے بعد پھر آئے، ایسے آئے جیسے جناب امیر فرماتے ہیں مجھے ایسے آئے جیسے لگتا کہ حسنین کو رون دیں گے۔ جب علی نے کہا چلو میرے راستے پہ، کوئی صفین میں رہ گئے، کچھ جمل میں رہ گئے، کچھ نہروان میں رہ گئے۔ اب اس کے لیے جو یعنی اس کے لیے جو اصطلاح مطلب ہے نا علم کلام کی یا تفسیر کی، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ہدایت تشریح۔ ہدایت تشریح کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے احکام بتا دینا،
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ ہیں. یہ بتا دینا کہ یہ کرو، آگے بتا کے بس. ایک یہ بھی اللہ نے ہدایت کی ہے، ایک اور بھی قرآن مجید میں یعنی اس ہدایت کا ذکر ہے. انک لا تہدی لمن احببت، پیغمبر کو کہا گیا کہ تو جس کو محبت تجھے تو چاہے ہدایت کرے تو نہیں کر سکتا. ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے تو ہادی ہے، ادھر کہہ رہا ہے تو ہدایت. مراد یہ ہے کہ وہ جو شریعت کا پہنچانا ہے وہ تو ہادی ہے، تو رسول ہے، بلاغ ہے تجھ پر. لیکن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا لست علیہم بوکیل، یہ تیرا کام. اب چند آیات ہی آج جو ہے ہمارے جو ہے قاری صاحب اور قرآن مجید آپ کے پاس نہیں ہے، میں جنہیں ویسے تبرکاً ایک دو آیتیں جنہیں تلاوت ہو جائیں تو یہ آئندہ انشاءاللہ یہ آیات جس میں دونوں ہدایتوں کا ذکر ہے. سورہ تغابن میں ایک آیت ہے من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا. یہ اب مومن تو ہے، اس کو راستہ تو ملا ہے تو تب اللہ پر ایمان لایا، سب کو چھوڑ کر اللہ پر. یہ جب کرتا ہے تو اس سے آگے ایک سٹیپ ہے یاد قلبہ، جب صحیح اس ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے نا تو ایک اور اللہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کا دل وہ دیکھنا اور وہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے. اس کے آگے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. جی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ کہا جا رہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ شریعت پر تو یہ عمل کر رہا ہے نا بندہ جو اللہ کے راستے میں، والذین جاہدوا فینا، ہمارے. یہ جب اس جگہ پر آ جاتے ہیں تو اس سے اگلا ایک سٹیپ ہے جو ہم اہدنا الصراط المستقیم میں مانگ رہے ہیں، وہ ہے لنہدینہ سبلنا. جب جہاد کرتے ہیں، چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے کی، تو اب ہم ان کے لیے راستے آگے وہ ہے ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی آیت نمبر 17 ہے. والذین اہتدوا، صلوات پڑھ لیں ایک ڈاکٹر صاحب کی. والذین اہتدوا، وہ جو ہدایت پر آئے. اب ہدایت تو ان کو مل گئی، یعنی اس کو تو ہدایت والا نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس شریعت نہ ہو، جس کے پاس کوئی آئین نہ ہو. زادہم ہدن، اس کے بعد ہم نے اس ہدایت میں اضافہ کیا. وآتیناہم تقواہم، آتاہم تقواہم. تقوی کا ایک جمعہ میں معنی کیا تھا ول پاور، وہ اندرونی طاقت جس کے ساتھ آدمی اپنے خطرات کو وہ جب ہو گیا اس کے بعد ہم
یہ اب ان 3 آیتوں کی روشنی میں اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں جو نماز میں کھڑا ہوں، لیکن یہد قلبہ، میرے دل کو ہدایت کر، اہدنا الصراط، میرے دل کو ہدایت دے۔ دوسرے کے میں تیرے راستے میں چلا ہوں، تب تو نماز میں کھڑا ہوں، اپنے راستوں کی مجھے شناخت کروا دے۔ میں ہدایت پر آیا ہوں، تب بھی تو نماز کے لیے آیا ہوں، نماز کے لیے ہر کوئی تو نہیں آتا، میں آیا ہوں۔ زد نہ ہدم، اضافہ کر، بڑھا، اور مجھے اپنا تقوی عطا کر، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ ٹائم ختم، اس سے باری ختم کرنا، ایک یعنی آیت اور سن لیں، یعنی یہ ہے کہ نہیں اللہ کی سٹیپ ہیں۔ یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی کرنا تھا۔ اس سے آگے یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ آمنو پر بھی فائز ہے، عامل الصالحات بھی، یہ نماز ادا کر رہا ہے۔ مانگ پھر نماز، جب نماز کے آگے تو اور کیا چاہیے اور اس نمازی کو بھی چاہیے، وہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، دل کی ہدایت، اندرون کا تقوی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کو کچھ مانگنا چاہیے، وہ ہے کیا؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ایک اور کام کرتا ہے کہ ان کے دل میں ایک محبت، یہ چیزیں اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں نا، تو بعض باتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو بزرگوار ہیں، پھر کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کربلا میں کیا تھا۔ سردار کہہ رہا ہے کہ جاؤ بچو، یعنی ایک بندہ تھا، اس کو اسی وقت اطلاع ملی عاشور کی رات کہ تیرا بیٹا کہیں نہ گرفتار ہو گیا ہے۔ امام حسین نا کچھ لائے ہیں کپڑے، لباس، کہا یہ بھی لے جا، ان کو جا کے فروخت کر کے نا تجھے زہر ادھر پیسے دینے پڑنے، اپنے بیٹے کو چھڑوا لینا۔ عجب نہیں؟ ایسے بعض لوگوں پر گراں تھا، یعنی اب کہتے تھے بولیں کیسے، کہیں کیسے، ان کا زبان حال کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ سے جدا، یہ صرف شریعت کا علم نہیں ہے۔ سیجعل لہم الرحمن، یہ مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کشش ڈال کہ ہم عاشور کی رات ڈگمگائیں نہیں، ہم صفین میں 7 اور 19 کو قاتل نہ بنے۔ اور آیات ہیں جنہیں ان 2 ہدایتوں کا تذکرہ، کہیں پیغمبر کو کہتے ہیں یہ یہاں ہدایت کر، اس علم میں کہتے ہیں نہ، یہ تیرا کام، یہ میرا کام ہے، چھوڑ دے، میں جسے چاہتا ہوں، مجھ سے جو مانگتا ہے، جو یہ مانگتے ہیں ان کو، اور اس کا یوں نہیں ہے کہ اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ کہا نا میں یومن باللہ یاد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ الذین جاہدوا
جہادوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ تم نے کرنا ہے، یہ میں کروں گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل، ایمان اور عمل صالح تم، وہ محبت ڈالنا وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ میں ڈالوں گا. وہ جب آئے گی پھر جیسے وہ نہیں نہ سمجھ آتے کربلا والے، تمہاری دنیا بدل جائے گی. پھر تمہارے دوستوں کو، حتیٰ گھر والوں کو. حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اذا جاء وقت الصلاۃ، جب پیغمبر گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، جب نماز کا وقت داخل ہوتا تھا، لا یعرفنا ولا نعرفہ، ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے، وہ ہمیں. یہ کس کی صدا آ گئی ہے ابھی؟ گھر میں بیوی بچے، یہ سارے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے شہداء کربلا. حبیب نے اوسجا داڑھی کا خضاب مسلم بن اوسجا خرید کے کھڑا تھا، کہا پریشان ہے، کہا تھوڑا سائڈ پہ، کہا جا رہا ہوں. اس خط میں لکھا ہوا تھا حبیب اگر دیر کرو گے تو پھر دیر ہو جائے گی. خضاب لگانے کی بھی آدمی کو ہے. کہتے ہیں وہیں چھوٹ گئے ہاتھ سے، کہا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو گئی. یہ ہے سیجعل الرحمن ودا، یہ مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ علی محمد وآلہ